إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن
كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما حاضرین الجمعہ، برادران اسلام، نوجوانان دین، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر ایک قسم کی بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی لائق و سزاوار ہے اللہ رب العزت کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم تمام انسانوں کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اپنی بندگی قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے بارہا قرآن کریم کے اندر ان باتوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے جو انسانوں کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، اس کو پیدا فرمانے کا مقصد صرف اور صرف میری بندگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو اس دنیا کے اندر آئے ہوئے ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے جو مہلت دی ہوئی ہے، جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی اللہ رب العالمین کی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اس کی بندگی کرنا ہے۔ ہم جتنا بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل بیان کریں، دعا و اذکار کریں، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کی کسی ایک نعمت کا، کسی ایک احسان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، ایک بھی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں۔ اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی قرار دیا، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو مواقع نصیب کیے ہیں اللہ نے، جو موقع فراہم کیے اللہ رب العالمین نے، ان موقعوں کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضر الجمعہ، خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، سورۃ الجمعہ کی آیت کریمہ ہے۔ سورۃ الجمعہ کی میں نے 2 آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج کی اس خطبہ جمعہ میں انہی 2 آیتوں کی تفسیر اور تشریح بیان کروں گا۔ اس مناسبت سے آج کی اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے جمعہ کی فضیلت۔ جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے، اور جمعہ کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، مسجد کب آنا چاہیے، اور مسجد میں آنے کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، مسجد میں آنے کے بعد ہمیں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے اور کس طریقے سے وہاں پر رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز انہی 3 نقطے کے اوپر میں اپنی باتوں کو رکھوں گا۔ پہلا نقطہ جو ہے جمعہ کی فضیلت، کیا ہے اس کی فضیلت؟ قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ کے دن کی فضیلت بیان کی ہے، یہ کیوں بیان کی اور کس لیے اس کی فضیلت ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے میرا، اور دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں نماز کے لیے اللہ رب العالمین نے تاکیدی حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا ہے۔ وہ کس طریقے سے حکم دیا ہے، اور اگر کوئی انسان جمعہ میں لیٹ سے آتا ہے یا جمعہ میں نہیں آتا ہے، جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے، یا پھر آنے کے بعد وہ بات چیت میں الجھا رہتا ہے، اپنے بات چیت میں مشغول ہو جاتا ہے، اور جمعے کے خطبے کو صحیح سے نہیں سنتا ہے، تو اس کا کیا انجام ہے؟
اس کے کیا گناہ ملنے والا ہے اسے۔ اور تیسرا جو نقطہ ہے، تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جمعے میں آتا ہے، جمعے میں آنے کے بعد اگر بات چیت کر لیتا ہے، تو احادیث کی روشنی میں اسے کتنا گناہ بتلایا گیا ہے۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلے ہم یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو جمعہ کا دن ہے یہ ہفتوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ جمعہ کا جو دن ہے تمام دنوں میں سب سے بہتر دن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یوم الجمعۃ سید الایام، یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ، کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو جمعہ کا دن ہے، یوم الجمعۃ، جو جمعہ کا دن ہے سید الایام، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ واعظمها عند اللہ، اور اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اس دن کی بڑی عظمت ہے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا فکان لليہود یوم السبت وکان للنصارى یوم الاحد فجاء اللہ بنا فہدانا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اسے مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جو امتیں آئیں ان تمام امتوں کو جمعے کے دن سے غفلت میں رکھا، جمعے کے دن کی فضیلت ان لوگوں کو نہیں بتلایا، جمعے کی فضیلت ان لوگوں کو عطا نہیں فرمایا۔ اضل اللہ عن الجمعۃ، کہ جمعہ سے وہ لوگ غافل رہ گئے، جمعہ کی فضیلت کو وہ لوگ نہیں پائے۔ من کان قبلنا، جو ہم سے پہلے لوگ تھے، فکان للیہود یوم السبت، اور یہودیوں کا جو دن تھا، یہودیوں کو جو دن ہے، عبادت کا دن ہے، وہ یوم السبت کا دن ہے۔ یوم السبت ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کی جو عبادت کا دن ہے وہ یوم السبت کا دن ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نصارہ کا دن ہے، نصارہ کا جو عبادت کا دن ہے وہ یوم الاحد کا دن ہے۔ یوم الاحد اتوار کو کہا جاتا ہے، اتوار کا دن ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فجاء اللہ بنا، کہ پھر اللہ رب العالمین نے ہماری امت کو لایا، پھر اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو لایا، فہدانا اللہ، پھر اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کی، ہماری رہنمائی کی، اور جمعہ کے دن کے سلسلے میں ہمیں عطا کر دیا، اور ہمارے لیے جمعہ کے دن کی فضیلت کو بیان کر دیا، اور ہمارے لیے عبادت کا دن مختص کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے جمعہ کا دن ہمارے لیے عبادت کا دن مختص کر دیا۔ اس سے پہلے کے جو یہودی تھے، یہودی کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم ہیں ان کے قوم کو یہودی کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے جو عبادت کا دن تھا وہ ہفتے کا دن تھا، اور عبادت کے دن کے سلسلے میں جو ان کے یہاں جو رائج تھی باتیں، اور ان کا جو حکم تھا کہ صبح سے لے کر شام تک صرف وہ اللہ اللہ کرے، صبح سے لے کر شام تک وہ کوئی بھی چیز نہیں کر سکتا، دنیاوی معاملات میں سے کوئی معاملات نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ شکار نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لین دین نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا۔ یہودیوں کا جو عبادت کا دن تھا، ہفتے کا دن جو تھا، وہ صرف اور صرف عبادت کا دن تھا۔ اسی طریقے سے نصارہ کو جو عبادت کا دن تھا وہ یوم الاحد، اتوار کا دن تھا، وہ ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ بھی صرف اللہ کی عبادت کریں اس دن میں، اللہ کی عبادت کے علاوہ کچھ بھی انجام نہ دیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے ہماری امت کو لایا، ہماری امت جب آئی سامنے، اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کی، اور ہدایت کرنے کے بعد جمعے کے دن کی فضیلت کو بیان کیا ہمارے لیے، اور ہمارے لیے جمعے کی فضیلت کے لیے وقت مقرر کر دیا کہ اتنے وقت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الجمعہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس آیت کریمہ کو اٹھائیے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو،
تم جب اذان دے دی جائے جمعہ کے لیے، جب اذان دے دی جائے تو تم نماز پڑھنے کے لیے دوڑ پڑو، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ مختص کر دیا کہ جب اذان دے دی جائے تو تم اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے لیے دوڑ پڑو، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے لیے نکل پڑو، بھاگتے ہوئے چلے جاؤ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد خرید و فروخت کو چھوڑ دو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو جمعہ کا جو دن ہے اس دن میں ہم خرید و فروخت کریں، لیکن جو مختص وقت، جو ٹائم مقرر کیا گیا ہے جمعے کا، جس وقت جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، جس وقت جمعے کی نماز ہوتی ہے، اس وقت ہمارے لیے خرید و فروخت کرنا جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر، حرام ہے۔ اگر کوئی انسان اس ٹائم میں خرید و فروخت کرتا ہے، وہ جتنا خرید و فروخت کیا، جتنے پیسے کمائے، اتنے وقت میں وہ پیسہ اس کے لیے حرام کا پیسہ ہوگا، وہ پیسہ اس کے لیے حرام کا پیسہ ہوگا، اور ان پیسوں سے اگر وہ کوئی کام کیا تو وہ بھی حرام کام ہوگا۔ کھانا کھایا، حرام کا لقمہ ہوگا، لباس پہنا، حرام کا لباس ہوگا، اور جب تک یہ چیزیں جسم میں رہے گی تب تک اللہ عبادتیں قبول نہیں کرے گا، اللہ عبادتیں قبول نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن کی فضیلت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری احادیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بہت بڑے بڑے کام اس دن انجام پائے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے جمعے کے دن کی اتنی فضیلت رکھا۔ جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ان تمام واقعات کا، اکثر و بیشتر کا واقعات کا جو تعلق ہے وہ جمعے کے دن سے ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت کو بیان کی۔ جیسا کہ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منها ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ من یوم الجمعہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ، کہ دنوں میں سب سے بہتر دن وہ ہے جس دن میں سورج طلوع ہوا، وہ جمعہ کا دن ہے۔ ذرا غور سے سنیے جمعے کی فضیلت کیوں بیان کی جا رہی ہے۔ بہت ہی اہم واقعات اسی جمعے کے دن ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ، کہ اس دنیا میں جو سورج نکلتا ہے سب سے بہتر دن وہ دن ہے جو جمعہ کا دن ہے۔ اور کیوں ہے؟ فیہ خلق آدم، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جمعے کے دن کی فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دن میں پیدا فرمایا، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اور یہی وہ دن ہے، یعنی جمعہ کا دن ہی ہے جس دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہی ہے وہ دن جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کی اور ایک روایت ہے جس میں اس سے تفصیل موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کی دن ہی فوت ہوئی، ان کا انتقال جمعہ کے دن ہی ہوا۔ اور جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ اللہ رب العالمین کے تمام مخلوقات، اللہ رب العالمین کے مقرب سے مقرب مخلوقات، یہاں تک کہ فرشتے بھی اور دیگر جتنے بھی مخلوقات ہیں، تمام کے تمام مخلوقات جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں اور لرزتے ہیں سوائے انسان اور جنات کے، کیونکہ جمعہ کا دن ہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی، سور میں پھونک مارا جائے گا، دنیا تہس نہس ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، زلزلہ برپا ہو جائے گا، وہ جمعہ کا دن ہی ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ سب سے مقرب مخلوق فرشتے، وہ بھی لرزاں رہتے ہیں، وہ بھی منتظر رہتے ہیں
کہ جمعہ کا دن ہی ہے کہ قیامت اسی دن قائم ہوگی، سوائے ایک انسان اور جنات کے جو غفلت میں رہتے ہیں، جیسا کہ ہم خود غفلت میں رہتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم پلاننگیں بنا رہے ہوتے ہیں، یہ مہینے میں یہ کرنا ہے، اس ہفتے میں یہ کرنا ہے، اگلے ہفتے میں یہ کرنا ہے، اگلے مہینے میں یہ کرنا ہے، اس سال تک ہم کو یہاں تک پہنچنا ہے، اگلے سال تک یہاں تک پہنچنا ہے، اگلے سال تک یہاں تک پہنچنا ہے۔ ہم پلاننگیں بناتے رہتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت قائم ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن ایک وقت ایسا آتا ہے، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں بندے کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ بندہ جو بھی کچھ مانگو، اللہ رب العالمین کے بندے جو بھی کچھ مانگتے ہیں، تمام کے تمام اگر جائز چیز مانگ رہے ہوں تو ان کے تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعہ کے دن ایک وقت آتا ہے، وہ ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور شروع سے لے کر آخر تک جمعہ میں اپنے حاضری کا ثبوت دینا چاہیے اور آ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ تو فضیلت کے سلسلے میں ہوگی کہ جمعہ کے دن کی فضیلت یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو اسی دن پیدا فرمایا ہے، جو اہم واقعات ہوئے ہیں وہ اسی دن رونما ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث ابن ماجہ کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا یوم العید جعلہ اللہ للمسلمین، اس میں ایک دم صاف واضح کر دیا ہے، صاف بیان کر دیا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہے اللہ رب العالمین نے جعلہ اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے مسلمانوں کے لیے عید کا دن، پوری وضاحت کے ساتھ، پوری صفائی کے ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جمعہ کا دن ہی وہ دن ہے جس دن کو امت مسلمہ کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ جمعہ کا دن ہی وہ دن ہے جس دن میں مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس دن میں ہمیں پہلے آنا چاہیے، جیسا کہ آیت کریمہ گزر چکی، جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کے لیے اذان دے دی جائے تو تم مسجد کی طرف دوڑ پڑو اور ذکر و اذکار کی طرف دوڑ پڑو اور بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اذان دے دی جائے تو ہمیں اور دیگر کچھ بھی کام نہیں کرنا ہے، دوسرا کچھ بھی کام نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف ہمیں اور آپ کو مسجد میں آ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ اور مسجد میں اگر کوئی پہلے آتا ہے اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیثیں موجود ہیں۔ میں ایک صحیح مسلم کی حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن پہلے آتا ہے، اگر کوئی شخص جمعہ کے دن سب سے پہلے آ جاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة رواه المسلم۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اچھی طریقے سے غسل کرتا ہے، غسل جنابت کی طرح غسل کرتا ہے، اور جب مسجد میں آ جاتا ہے پہلی گھڑی میں جو آتا ہے، سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، اتنا بڑا ثواب ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راہ میں اگر کوئی شخص ایک اونٹ کو ذبح کرتا ہے اس کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب سب سے پہلے مسجد میں آنے والے شخص کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، اگر کوئی شخص سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کا ثواب کیا ہے، ثواب کتنا بڑا ہے کہ ایک اونٹ اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کرنے کے بالمثل ہے، بالمقابل ہے، اور دوسرے وقت میں آتا ہے اس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک گائے اللہ رب العالمین کے راہ میں، ایک بیل اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تیسرے مرتبے میں جو آتا ہے، تیسرے گھڑی میں جو آتا ہے، تیسرے نمبر پر جو شخص آتا ہے اس کے سلسلے میں فرمایا کہ مینڈھا، ایک سینگ والا مینڈھا اللہ رب العالمین کے راہ میں ذبح کیا، اتنا جتنا ثواب اس کو ملنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص تیسری گھڑی میں مسجد آ جاتا ہے، تیسرے نمبر پر مسجد آ جاتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ چوتھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ایک مرغی اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کرنے، ایک مرغی اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور پانچویں مرتبہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انڈے اللہ رب العالمین کے راہ میں،
ایک مرغی کا جو انڈا ہے اسے اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ برابر ملتے رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ مسجد میں اذان نہیں ہوتی اور لوگ آتے رہتے ہیں، اور جب اذان ہو جاتی ہے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوگی وہ حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب اذان ہونے لگتی، امام نکل آتے ہیں، خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، منبر پر بیٹھ جاتے ہیں، تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ مسجد میں انٹری ہونے والے ہر شخص کا نام فرشتے لکھتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے والے ہر شخص کا نام لکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی اذان شروع ہو جاتی ہے فرشتے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، اور جب فرشتے رجسٹر کو بند کر دیے اس کے بعد کچھ بھی ثواب ملنے والا نہیں ہے، اس کے بعد کچھ بھی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو جمعہ میں آتے ہیں، یہ جمعہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے عبادت کا دن مقرر کیا ہے، وقت بھی مقرر کر دیا ہے کہ اتنے وقت میں عبادت کرو، اس کے باوجود پھر ہم غفلت کا شکار اگر ہوتے ہیں تو ہم سے بڑا محروم انسان کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا محروم انسان کوئی نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمارے لیے وقت متعین کر دیا ہے، دن متعین کر دیا ہے، ٹائم متعین کر دیا ہے کہ اتنے وقت میں عبادت کرنا ہے، اس کے بعد تمہیں پھر فیل جانا ہے اللہ رب العالمین کی زمین میں، اور پھر اپنے فضل کو، اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرنا ہے، روزی روٹی تلاش کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا جو دن ہے، یہ جمعہ ہر ایک مسلمان کے لیے واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، علی کل مسلم فی جماعۃ الا اربع، کہ جمعہ کی جو نماز ہے تمام مسلمانوں کے لیے فرض ہے، صرف 4 جماعتیں ایسی ہیں، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جمعہ کی نماز معاف ہے، جن کے لیے جمعہ کی نماز کی فرضیت نہیں ہے، اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کے اوپر جمعہ کی نماز فرض ہے۔ ان میں 4 میں سے پہلا کیا ہے؟ عبد مملوک، غلام، ایک جو بندہ ہے، غلام بندہ، اس کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے، پڑھ لیتا اچھی بات ہے۔ جو غلام ہے اپنے مالک کے تحت میں رہتا ہے، اگر وہ جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے کوئی گناہ نہیں اس کو، لیکن ظہر کی نماز اسے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مرتبہ فرمایا او امرأۃ، یا پھر عورت کے لیے جمعہ کی نماز جو فرض نہیں ہے، اگر مسجد میں آ کر پڑھے الحمدللہ اچھی بات ہے، نبی کے دور میں بھی آیا کرتی تھیں عورتیں، آج بھی آئیں الحمدللہ اچھی بات ہے، سنت ہے، زندہ کیجیے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں جمعہ کی نماز جا کر پڑھنا ہی پڑھنا ہے مسجد میں، غلط ہے، سنت ہے، مستحب ہے، آئیں اپنے عورتوں کو لائیں اور ان کو مسجد میں لائیں تاکہ دین کی باتیں سیکھ سکے۔ جس طریقے سے آپ امام کے ذریعے سے، منبر رسول کے ذریعے سے قال اللہ و قال رسول کی باتیں سنتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں، مسئلے مسائل کے باتیں سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو بھی لائیں تاکہ دین کی باتیں سیکھے ہو، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مریض، یا پھر بیمار کے لیے جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، یا پھر بچہ، چھوٹا بچہ جو بالغ نہیں ہوا ہو۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ اب اگر ہم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز چھوڑتے ہیں، اپنا محاسبہ کریں کہ 4 قسم کے انسانوں کو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ وہ جمعہ کی نماز نہ پڑھے، جمعہ کی نماز اس کے لیے واجب نہیں ہے، پڑھ لے تو اچھی بات ہے، واجب نہیں ہے، تو اگر ہم اور آپ چھوڑتے ہیں تو اپنا محاسبہ کر لیں ہم کس کیٹیگری میں، یا تو ہم غلام ہیں، یا تو پھر ہم عورت ہیں، یا تو پھر ہم بچہ ہیں، یا تو پھر ہم مریض ہیں۔ اگر کچھ نہیں ہے تو یاد رکھنا جمعہ کی نماز چھوڑنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز فرض ہے۔ ہم کیا سمجھتے کہ صرف جمعہ کی نماز کی دو رکعت جو نماز ہوتی ہے ہم اس کو ادا کر لیے ہمیں پورا ثواب مل گیا؟ نہیں ملے گا پورا ثواب، نہیں ملے گا پورا ثواب۔ آپ مسجد میں آئیں اور مسجد میں آنے کے بعد اگر آپ صرف کسی سے بات کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ پورے خطبہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ جائے کہ جب جماعت کھڑی ہونے لگے تب آئیں اور آپ کا یہ معمول بنا ہوا ہو اور ذہن بنا ہوا ہو، سوچیں کہ بھائی جمعہ کا ہمیں پورا ثواب مل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقط لغوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے ساتھی کو کہے
جمعہ کے دن اپنے ساتھی کو کہے چپ ہو جاؤ، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہے ہوں، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فقط لغوتا، اس نے لغو کام کیا۔ چہ جائے کہ ہم بات کریں، خالی اگر اشارہ کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں خاموش رہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس نے لغو کام کیا۔ اس کی تشریح دوسرے حدیث سے ہوتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، منبر پر چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الملک کی تلاوت کی، سورۃ الملک کی تلاوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے واقعات بیان فرمائے، بڑے بڑے دن کے واقعات بیان فرمائے، اور فرمایا کہ فلاں دن فلاں واقعہ پیش آیا، فلاں دن فلاں واقعہ پیش آیا، فلاں دن فلاں واقعہ پیش آیا، اور پورے سورۃ الملک کی تلاوت کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، اے ابی بن کعب یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میں پہلی بار سن رہا ہوں، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سورت ہے، اس سورت کو میں پہلی بار سن رہا ہوں، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصت، خاموش ہو جاؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب جمعے کی نماز ختم ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا لیتے ہیں، نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں، تمام کے تمام لوگ گھر چلے جاتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابی بن کعب، اے ابی بن کعب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، آپ نے کچھ نہیں بتایا، آپ نے صرف مجھے اشارہ اور کیا اور خاموش کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں سنا، کیا تم نے نہیں سنا کہ اگر کوئی انسان انصت کہتا ہے، خاموش رہنے کے لیے کہتا ہے، اشارہ کرتا ہے، تو اس نے لغو کام کیا، اس نے لغو کام کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو لے جا کر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صدقہ ابی، کہ ابی نے جو بات کہی، ابی بن کعب نے جو بات کہی وہ سچ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے یہ کہ ابی بن کعب نے جو بات کہی سچ ہے۔ اگر کوئی انسان صرف کسی کو خاموش کر دیتا ہے تو لغو کام کرتا ہے۔ اس کی اور تشریح ایک دوسری حدیث سے ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یحضر الجمعۃ ثلاث نفر، کہ جمعہ کے جو دن لوگ حاضر ہوتے ہیں، 3 قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جمعہ میں جو آتے ہیں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ پہلا قسم وہ ہوتا ہے جو جمعہ میں آتا ہے اور لغو کام کرتا ہے، یعنی جمعہ میں آنے کے بعد فوراً آتے ہی سلام کرنے کے بعد خیر خیریت پوچھنے لگتا، اس کے بعد اپنے معاملات میں مشغول ہو جاتا ہے، بزنس کی باتیں کرنے لگتا، مشورہ کرنے لگتا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگتا، ہنسی مذاق کرنے لگتا اور دوست یاری کرنے لگتا۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک انسان آتا ہے، ایک جماعت آتی ہے جو کیا کرتا ہے؟ لغو کام کرتا ہے، اور اسے لغو کے علاوہ کچھ نہیں ملتی، بےہودگی کے علاوہ کچھ نہیں ملتی، ثواب کچھ نہیں ملتا بلکہ گناہ ملتا۔ دوسرے قسم کے لوگ آتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ آنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ صرف اس کا مقصد ہوتا ہے کہ مسجد میں ہم جا کر دعا کریں گے، نہ خطبہ سننے کا اس کا مقصد ہوتا ہے اور نہ صحیح سے سنتا ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم جمعہ کے دن جائیں گے مسجد میں دعائیں کریں گے، جمعہ کے دن جائیں گے مسجد میں دعائیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ چاہے گا تو دعا قبول کر کے ثواب دے دے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تیسرے قسم کے لوگ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک تو پہلے مسجد میں آتے ہیں، اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، آنے کے بعد سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پہ نہیں جاتے، کسی کو اشارہ نہیں کرتے، کسی کو خاموش نہیں کرتے، نہیں سوتے اور کچھ بھی بات نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو جمعے کا پورا ثواب ملے گا۔ جمعے کا ثواب کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جمعے کا ثواب کیا ہے؟ جمعے کا ثواب ہے کہ اگر کوئی انسان ایک جمعہ پڑھ لیتا ہے، اگلے جمعہ تک جتنے بھی گناہ اس کے ہیں، جتنے گناہ کرنے والے ہیں وہ جتنے بھی گناہ، تمام گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں،
انجانے میں گناہ ہو گیا معاف ہوتا ہے، جان بوجھ کر گناہ کرتے رہے، شرک کرتے رہے، معاف نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ نہیں معاف ہوتا، صغیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ ایک جمعہ اگر صحیح سے ادا کر لیتا اگلے جمعہ تک اس کے پورے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کی۔ آج ہم نے اور آپ نے کیا ماحول بنا کے رکھا ہے، آج ہم نے اور آپ نے کیا ماحول بنا کے رکھا ہے؟ ذرا محاسبہ کریں اپنے آپ کا کہ یہ جو 3 جماعت بتلا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس جماعت کے ہیں؟ ہم کس جماعت کے کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کیا ہم آ کر اپنی پورا بیہودہ بات کر کے، لغو بات کر کے اپنے جمعے کو برباد کر لیتے ہیں، یا پھر ہم صرف دعا کے مقصد سے آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، یا پھر تیسرے قسم میں ہم آتے ہیں جس کے سلسلے میں بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں؟ اپنا محاسبہ خود کر لیں۔ یہ جو میں باتیں بتلا رہا ہوں یہ صرف قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، اس کے علاوہ اپنی سی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ اتنی فضیلت اللہ نے جمعہ کو عطا کی ہے، جمعہ کی اتنی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اتنا فضیلت ہے اس کا، اتنی عظمت ہے اس کا۔ اگر کوئی انسان ایسے لغو کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر انسان کوئی کاڑی بھی اٹھا لیتا ہے، کوئی لکڑی بھی چن لیتا ہے، تو اس نے بھی لغو کام کیا، وہ بھی جمعہ کی جو ثواب ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ جمعہ کی خطبہ جو ہے سننا فرض ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھ لیے ختم، اور 2 رکعت ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے۔ کامن سینس لگائیے، اپنا عقل دوڑائیے۔ یوں تو اسلام جو ہے پورے دلائل کے ساتھ ہیں، لیکن اگر کہیں کہیں دلائل معلوم نہ ہو تو سوچئے اپنے عقل سے۔ اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، پھر عقل سلیم سے سوچ لیجئے، پھر دلائل کے سامنے جا کر پیش ہو جائیے۔ اللہ نے عقل سلیم اسی لیے دیا ہے کہ کوئی غلط ہے تو غلط اسے سمجھ میں آ جائے گا، صحیح ہے تو صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ سوچیں کہ 2 رکعت کہاں جا رہی ہے؟ ہم 4 رکعت جو ہماری ظہر کی نماز ہوتی ہے، اور 2 رکعت کہاں ہے؟ جمعے کے خطبے میں ہے جو کہ فرض ہے سننا۔ باتیں بہت ساری ہیں اس سلسلے میں، لیکن میں ان چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جو بہت موٹے موٹے چیزیں ہیں، اور ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہمارا جو ماحول ہے، ہم جمعے میں لیٹ سے آتے ہیں، خطبہ شروع ہو جانے کے بعد آتے ہیں، آنے کے بعد گپ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کسی اچھے سے خطبہ نہیں سنتے ہیں، اور سوتے رہتے ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے رہتے ہیں، اور نہ جانے کیسے اونگ آتی رہتی ہے، ہماری معاملہ کیا ہے ہمارا، اور ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہم پکا مسلمان ہیں، ہم پکا نمازی ہیں، ہم پکا ثواب کے حقدار ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ آپ اسی طریقے سے عمل کریں جس طریقے سے عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو آپ کو ثواب ملے گا، ورنہ آپ کتنوں بھی سر زمین پر پٹک لیں، آپ کو کوئی نیکی ملنے والا نہیں ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ صرف دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے نماز دکھلانے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا۔ جو لوگ جمعہ میں کھلی آتے ہیں، جمعہ میں آتے ہیں محلے والوں کے ڈر سے کہ کیا کہے گا محلے والا کہ بھائی جمعہ کی بھی نماز نہ پڑھتا ہے، کیسا انسان یہ، کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا، نام محمد احمد رکھ لیا، جمعہ نہیں پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، جمعہ پڑھتا ہوں، دکھلانے کے لیے مسجد آ کر 2 رکعت میں 4 سجدے کر لیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، اللہ نہ چاہے کہیں ایسا ہو جائے، وہ سجدے آپ کے کفریہ سجدے ہو جائیں، وہ شرکیہ سجدے ہو جائیں، کہیں ایسا اللہ نہ کرے کہ ایسا ہمارے ساتھ ہو جائے، کیونکہ جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے شرک کرتا ہے۔ اب میں انہی باتوں کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جمعہ کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جمعہ میں اذان سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جمعے کی جو ثواب ہے اس ثواب کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، مولا کریم تو ہماری تمام گناہوں کو بخش دے۔ مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں جب تک اس دائرے فانی میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ۔ یا مولا کریم ہمارا جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں تو ان کو شفائے کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل، کوئی راستہ